السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے مفردات کو دہراتا ہے؟ وهن صغيرا اشكر الذل بوالديه. جزاک اللہ بارک اللہ لک. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جزاک اللہ. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جزاک اللہ. ووصينا الإنسان بوالديه. جزاک اللہ. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. جزاک اللہ. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. جزاک اللہ بارک اللہ لک. ایک بار پھر سے سنتے ہیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. جارية ولد مات ينتفع عمله. جزاک اللہ بارک اللہ لک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة. جزاک اللہ. إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به. جزاک اللہ. او ولد صالح يدعو له. جزاک اللہ. ایک بار اسے پھر سے سنتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اليوم الثامن والثلاثون. اليوم الثامن والثلاثون. آج 38واں دن ہے. عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ من الکلمات الى الکنز الحی. من الکلمات الى الکنز الحی. اليوم سنتعلم. آج ہم کیا جانیں گے؟ غوث فی القصہ. ہم اپنے قصے میں آج پھر سے آئیں گے. آج کا خصوصی عنوان کیا ہے؟ مثل الجلیس. مثال جلیس کی. جلیس جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ کا ہم نوا ہے، آپ کا دوست ہے. مثل الجلیس الصالح، نیک دوست، والسیء، اور برے دوست. اس کی مثال کے بارے میں ہم جانیں گے. المفردات من الحیات، اور زندگی میں سے ہم کچھ مفردات، کچھ ووکیبلری چوز کریں گے، یوز کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اسے محفوظ بھی کریں گے. تو چلیے آپ میں سے کون انہیں دہراتا ہے اور ساتھ ہی یہاں سے کوئی ان کو میپ بھی کرتا ہے؟ نهر. دال. باب. ألف. هو يمهو. جيم. هي تمهو. ذال. جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. رأيت ها. درن ها. يغتسل واو. يغسل با يغسل ملابس. جزاک اللہ بارک اللہ لکما. پہلے آپ میں سے کون کرے گا؟ الف کے لیے کیا ہے، با کے لیے کیا ہے، جیم کے لیے، دال کے لیے؟ جی الف کے لیے
بابن، با کے لیے یغسل، جیم کے لیے یمحو، پھر دال کے لیے نہرن، جزاک اللہ بارک اللہ لک. خا کے لیے رأیت، واو کے لیے یغتسل، زا کے لیے تمہو، اور خا کے لیے درن. جزاک اللہ بارک اللہ لک. جناح جیم الذل ہا حفظ با حفظا دال ربیا الف جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. جیم آمن، ہا حمالت، الف فصال، با وهن، دال جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. اب آئیے اس حدیث شریف کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن كل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھیان دو، حریص ہو جاؤ، مضبوطی سے لگ جاؤ اس پر جو تمہیں فائدہ دے، اور اللہ سے مدد مانگو، اور عاجز نہ بنو، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے، تکلیف یا مصیبت آ جائے تو یہ مت کہو کاش میں نے کیا ہوتا ایسا تو ہوا ہوتا ایسا ویسا، بلکہ کہا کرو یہ اللہ کی تقدیر ہے اور اس نے جو چاہا کیا وہ کیا، کیونکہ جان لو یہ کاش جو ہے یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ لک. تو ہم نے اس کو اس عنوان میں پڑھا تھا کہ یعنی عاجزی سے دور رہنا، حریص ہو جانا، یعنی کام میں لگ جانا. کام میں لگنے کے بعد اسٹریٹجی پہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنا. خالی اسٹریٹجی نہیں، دعا بھی چاہیے، اور اس سے بالکل بچنا، یعنی بزدلی سے، عاجزی سے. اس کے لیے پھر سے یعنی یہ لوپ کی طرح کام کرے گا. احرس وستعن ولا تعجز، پھر سے احرس. اب اس کے بعد اسٹریٹجی ساری ٹیکنیکس کے باوجود وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، بلکہ قدر اللہ، یہ اللہ کی تقدیر ہے، وما شاء فعل. اب آئیے اس حدیث شریف کی طرف آتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق بحسن الصحابة قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ثم ابوك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آیا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا اے اللہ کے نبی، میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. تو انہوں نے پھر سے عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. انہوں نے پھر سے عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. تو انہوں نے پھر سے عرض کیا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد. جزاک اللہ بارک اللہ لک. اب آئیے ان دو آیات کو بھی ایک بار پھر سے سنتے ہیں. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت 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 أرأيت، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا، الذی اس پر جو، یکذب بالدین جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو. سورۃ النصر کی اس آیت کو دیکھ لیجئے. اور رأیت الناس، رأیت رأیت تو نے دیکھا، رأیتو میں نے دیکھا، رأینا ہم نے دیکھا. ہم نے کل پڑھا تھا چونکہ اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں ورڈ آیا ہے اذا. اذا کا امپیکٹ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ فلپ ہو جاتا ہے، یعنی ماضی کے بجائے ہم اس کا مضارعہ میں ترجمہ کرتے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، يَدْخُلُونَ داخل ہو جائیں گے یا ہوتے ہیں، فی دین اللہ افواجا
اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. رأیت تو نے دیکھا، رأیت میں نے دیکھا، رأینا ہم نے دیکھا، ارأیت کیا تم نے دیکھا، ارأیتم کیا تم سب نے دیکھا. اب آئیے اس حدیث شریف کی طرف آتے ہیں جو کہ ہم نے کل پڑھا تھا. ان ابی ہریرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا ما تقول ذلك يبكي من درنه قالوا لا يبكي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر کسی ایک شخص کے دروازے پہ نہر بہتی ہو اور وہ اس میں نہاتا ہو ہر دن 5 بار، کیا اس میں کوئی اس کے جسم پہ کوئی میل رہے گا؟ قالو تو ان سب نے کہا لا یبقی من درنہ شیئا، بالکل کوئی میل نہیں بچے گا. قال تو انہوں نے فرمایا فذالک مثل الصلوات، تو یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، اللہ معاف کر دیتا ہے ان کی وجہ سے اس کی خطائیں. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے کیا تم نے غور کیا کہ اگر تمہارے کسی شخص کے دروازے پہ ایک نہر ہو اور اس سے تم اپنے آپ کو صاف کرو ہر دن کل یوم خمسن 5 بار، تو کیا آپ کہتے ہو یہ کہ باقی رہے کچھ میل اس سے؟ کہا لا یبکی، نہیں باقی رہے گا، من درنی، اس سے میل، شیئا کچھ بھی. قال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہی مثال ہے ہمارے 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں. یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اسی طرح خطائیں. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے تھے، یا انہوں نے ان کو کہتے ہوئے سنا تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی ایک کے دروازے پر ایک نہر ہو، وہ اس سے خود کو دھوئے، غسل دے 5 مرتبہ دن میں، تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو اس کے میل کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ مٹا دیتا ہے، اللہ مٹا دیتا ہے اس کی وجہ سے سارے خطا. اب آئیے اب ہم آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں، یعنی آج کی جو لرننگ ہوگی اس کو پہلے ہم یہاں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. مسک پرفیوم کو یا مسک کو ہی کہتے ہیں، تو صاحب المسک پرفیوم سیلر کو کہتے ہیں، صاحب المسک. یعنی پتہ یہ چلا کہ پروفیشنل جو ہوتا ہے، کوئی دکاندار جو ہوتا ہے، اسے ہم صاحب سے بھی پکار سکتے ہیں، صاحب المسک، پرفیوم والا. اب دیکھ لیجئے ریح کہتے ہیں اسمیل کو، ریحن خبیثتن. ریحن خبیثتن ہوتی ہے ایسی اسمیل جو کہ مضر ہو، جو کہ ہمارے لیے مفید نہ ہو. اور انشاءاللہ جب ہم حدیث پڑھیں گے تو ہمیں اس کا باقاعدہ احساس ہوگا کہ یہ کس ریح کی بات ہو رہی ہے. عرف عام میں ریح اچھی اسمیل کو بھی کہتے ہیں. تو ریح کانٹیکس کے لحاظ سے ریح اسمیل کو کہیں گے، حالانکہ ریح ہوا کو بھی کہتے ہیں. ریحن خبیثتن ایک ایسی اسمیل جو کہ ہمارے لیے مضر ہو. اس کے بعد یعنی یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ صورت عکاسی کر رہی ہے کہ اپنی نوز جو ہے بلاک کر رہا ہے. اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں الحداد. الحداد حدید کہتے ہیں آئرن کو، لوہے کو، لوہار کو کہتے ہیں حداد. سورۃ الحدید حداد، تو لوہار کو کہتے ہیں حداد. یحرق کو وہ جلاتا ہے، یعنی جو جلن ہے، جیسے یہ آگ جو ہے اگر کسی کو لگ جائے تو ہم کہیں گے یحرق، یحرق. یعدم، یعدم ہوتا ہے
خالی لوٹنا. یعنی دیکھیے عدم ہوتا ہے وداؤٹ، کسی چیز سے خالی. ہم اردو کے حلقوں میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. عدم یعدم بھی ہے اور یعدم بھی ہے، یعنی خالی لوٹنا. یعدم. اس کے بعد ہے بدن، یعنی باڈی کے لیے. اس کے بعد ہے ثوب. ثوب کپڑوں کے لیے بھی آتا ہے. ثوب، ثوب کی جمع ثیاب. اب جو آخری ورڈ ہے وہ ہے جلیس. جلیس ہوتا ہے ہمسر، ہم نوا. عرف عام میں دوست کہہ سکتے ہیں، جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے. جلیس، جلیس. صاحب المسک، ریحن خبیثتن، ریحن خبیثتن. اس کے بعد ہے الحداد، ہوا الحداد. اس کے بعد دیکھ لیجئے یحرق، یحرق جلاتا ہے، جلتا ہے. یعدم، یہ تھا یحرق. یعدم، یہ دیکھیے مایوس لوٹا ہے. یعدم، اس شخص پر فوکس ہے. یعدم، عدم موجودگی. بدن، باڈی. ثوب، ثوب. جلیس، جلیس. یہ اس کا جلیس اور یہ اس کا جلیس. صاحب المسک، ہا ریحا خبیثة، جیم الحداد، دال یحرق، واو جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. يعدم ز بدن ہا ثوب الف جلیس با. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. ایک اور کوشش کرتے ہیں. الف با جیم دال، کون کرے گا؟ آگے آئیے. الف ثوب، با الجلیس، جیم ریحا خبیثة، دال حداد. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. بدن، واو يحرق، ز يعدم، ح صاحب المسك. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. بار پھر سے دیکھ لیجئے. صاحب المسک یا صاحب المسک، صاحب المسک. ریحا خبیثة، ریحا خبیثة. الحداد، الحداد. یحرق، یحرق. یعدم، یعدم، یعدم. بدن، بدن. ثوب، ثوب. الجلیس، الجلیس. اب آئیے آج کے اس حدیث شریف کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه وكير الحداد يحرك بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. مثل الجلیس الصالح، ایک نیک دوست، ایک نیک ہم نشیں اور ایک برا ہم نشیں. مانند ہے صاحب مسک یعنی عطار کے، اور وکیر الحداد. کیر کا مطلب دراصل وہ پمپ ہوتا ہے جس سے کہ بھٹی میں آگ شعلے مارتی ہے، لیکن کیر اس کے لیے بھی عرف عام بھٹی کو بھی کہتے ہیں. اگر ہم اس کے انالیسس پہ جائیں گے، یعنی جو فرنیس ہوتی ہے جہاں پر کہ لوہے والا کام کرتا ہے، اسے ہم کور کہتے ہیں. جیسے لپیٹنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ اذا الشمس کورت. اور جو بلوور ہوتا ہے جو اس کو بلو کرتا ہے، اسے ہم کوار کہتے ہیں، کوار. تو کیرل حداد، حداد لوہار کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نیک جو ہم نشیں ہے وہ عطار کے مانند ہے، اور جو برا دوست ہے وہ کیر الحداد کے مانند ہے. کیر الحداد، اسے ہم لوہار کی بھٹی کہیں یا لوہار کا آتش داں، آتش داں. اسے ہم بیلوز کہتے ہیں، بیلوز. اب یہاں پر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کیا فرماتے ہیں.
لا یأدمو کا ہم نے ابھی پڑھا یأدمو مایوس ہو گیا ہوگا خالی لوٹے گا. لا یأدمو کا نہیں تجھے خالی چھوڑے گا یا تو نہیں خالی لوٹ سکتا من صاحب المسک تم صاحب المسک پرفیوم سیلر سے خالی نہیں لوٹو گے. پھر کنڈیشنل فریز ہے اما تشتریہ یا تو اس سے خرید لے گا او تجدو یا پالے گا. کیا پالے گا؟ ریحہ اس کی اسمیل اچھی اسمیل فریگرنس لے لے گا. تم صاحب المسک سے مایوس نہیں لوٹو گے یا تو تم خرید لو گے یا وہاں سے پکڑ لو گے کچھ نہ کچھ بہتر فریگرنس اسمیل. لیکن اس کے برعکس کیا ہے؟ وکیر الحداد لیکن جو لوہار کا آتش داں ہے جو لوہار کی بھٹی ہے یحرق بدنک وہ تمہارے بدن کو جلا دے گی او ثوبک یا تمہارے کپڑے جلا دے گی. وہ جلا دے گی تیرے بدن کو یا ثوبک تمہارے کپڑوں کو. او یا تجد منہ یا تو پالے گا اس سے ریحن خبیثہ ایک ناپاک نقصان دہ اسمیل نقصان دہ ہوا یا نقصان دہ جسے ہم بدبو ہی کہیں گے. مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كمثل صاحب المسك وقير الحداد لا يأدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه وقير الحداد يهرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. جزاک اللہ بارک اللہ لک. ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے والے لیسن میں کہ وہ ماں کی خدمت میں کچھ نعتیہ کلام یا نظم پیش کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یقول زید لاحمد زید احمد سے کہتا ہے یا احمد اے احمد انت صاحبی تو میرا صاحب تو میرا دوست ہے. وصحبتک کصاحب المسک تمہاری صحبت تمہارے ساتھ دوستی صاحب المسک عطار کے جیسی ہے. تفیض علی خیرا و نورا مجھے بہتی رہی تجھ سے خیر اور نور. الحمدللہ. فیبتسم احمد احمد مسکرا کر کہتا ہے بارک اللہ فیک یا زید بارک اللہ فیک اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے زید. فالجلیس الصالح یہ جو نیک دوست جلیس الصالح نعمتن یہ نعمت ہے یعنی نیک دوست نعمت ہے. یحبھا اللہ لمن یحب عطا کرتا ہے. رب حبلی آپ نے سنا ہوگا نا رب حبلی یحبھا عطا کرتا ہے یحبھا ہاں کیوں یہ نعمت ہے. یحبھا اللہ اللہ عطا کرتا ہے یہ نعمت لمن یحب جس سے وہ چاہتا ہے. يقول زيد لأحمد يا أحمد أنت صاحبي وصحبتك كساهب المسك تفيز علي خيرا ونورا الحمد لله. جزاک اللہ. فيبتسم أحمد ويقول بارك الله فيك يا زيد. فالجليس الصالح نعمة يحبها الله لمن يحب. جزاک اللہ بارک اللہ لک. ماذا تعلمنا اليوم آج ہم نے کیا سیکھنے کی کوشش کی؟ غوث فی القصہ قصے میں ہم نے جلیس یعنی جلیس والا سین دیکھا کہ وہ کیسے اللہ کا شکر کرتے ہیں اس نعمت پر. اور ہم نے اس حدیث کو دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال پیش کرتے ہیں ایک ہم نشیں کی نیک اور بد. اس میں سے ہم نے کچھ مفردات دیکھے. ان میں سے کور تھا کوار تھا اور ایک ورڈ جو تھا جس پر کہ ہم زیادہ ٹکے رہے وہ تھا عدم یعنی کسی چیز کا ایبسنس ہونا. اس میں یہ جو یا دمو ہم یا دمو بھی پڑھتے ہیں اور یا دمو بھی پڑھتے ہیں. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا جو بھی خوبی تھی وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک ونتوب الیک.